اللہ ولی الذین آمنوا۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ آج اسی چیز کی کمی ہے کہ ہم 100% گناہوں سے نہیں بچ پا رہے۔ ہم بہت سارے گناہوں سے بچتے ہیں مگر سب گناہوں سے نہیں بچتے۔ تو یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ سب گناہوں سے بچنے کی نیت کریں اور آئندہ زندگی ایسی گزارنے کی کوشش کریں۔ جب ایسی زندگی گزاریں گے تو رب کریم کی ہم پر رحمت ہوگی۔ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، کیا ہوا؟ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے، خود ہی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے۔ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ اگر انسان مومن کامل بن جائے اور مقام تسخیر مل جائے تو پھر اس کی زبان سے نکلتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی بات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک سے اس کا ثبوت ملتا ہے۔ فرمایا میرا بندہ جو مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے بڑے اچھے اشعار لکھے۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری۔ سفر کہتے ہیں ڈھال کو، اور انسان کو اللہ نے عقل اس لیے دی کہ وہ گناہوں سے بچ سکے۔ یہ عقل ڈھال بن جاتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے بندے کو۔ عقل ہے تیری سفر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری۔ ما سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری۔ تیری تدبیر تیری تقدیر بن جائے گی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو ہم انسان کامل بننے کی محنت کریں، 100% سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک گناہ کر دینا، چند گناہ کر دینا، یہ نفس کی پوجا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت ناپسند ہے۔ تو آج کے بعد جب نفس گناہ کے اوپر ابھارے تو اس وقت فوراً سوچئے میں نے مشرک بننا ہے نفس کی پوجا کر کے، یا میں نے نفس کی مخالفت کر کے موحد بننا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے۔ تو پھر آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کامل ایمان والی شریعت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم اس میں کمزور ہیں، تو ہم اگر یہ کام نہیں کر پاتے تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ آسان ہے نا، تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں کہ اے کریم آقا، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، بہت کوششیں کرتے ہیں، ہر دفعہ توبہ کرتے ہیں پھر توڑ بیٹھتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں پھر توڑ بیٹھتے ہیں، مگر میرے اللہ ہم آپ کے یہاں اس گھر میں حاضر اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم 100% آپ کے فرما بردار بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اور ہمارے من کو صاف کر دیجئے۔ ہمارے لیے اپنے آپ کو دھونا مشکل ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو گندا تو کر بیٹھتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو دھونے کے قابل نہیں ہوتا، تو پھر وہ رونا شروع کر دیتا ہے، ماما ماما، شور مچانا شروع کر دیتا ہے۔ اور ماں جب اس کو دیکھتی ہے تو ماں نفرت نہیں کرتی، ماں سمجھتی ہے بچہ ہے، نادان ہے، اس نے کپڑوں میں ہی جو ہے گندگی کر دی، تو وہ اس کو لے جاتی ہے اور جا کے دھو لیتی ہے، خوشبو لگا لیتی ہے، پھر اس بچے کو سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں تو ہم کم از کم اللہ 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 کو پکاریں تو صحیح نا، کبھی تہجد پڑھ کے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی تلاوت کر کے کہ اے کریم آقا ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے۔ ہمارے لیے ستھرا ہونا مشکل ہے، آپ کے لیے تو ستھرا کرنا آسان ہے۔ آپ کی ایک رحمت کی نظر ہوگی اور بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تم میں سے کوئی بندہ کبھی بھی ستھرا نہ ہو سکتا، ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ جس کو چاہتے ہیں ستھرا کر دیتے ہیں۔ تو جب اللہ ہی نے ستھرا کرنا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائیں، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کریں، روئیں دھوئیں، معافی مانگیں، اے اللہ ہم نے زندگی گناہوں میں گزار دی، اب تو بال بھی سفید ہو گئے، اے کریم آقا اب تو اس نفس کی زندگی سے جان چھڑا دیجئے، اب تو ہمیں اپنا بندہ بنا لیجئے۔ انشاءاللہ جب ہم یہ دعائیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہوگی اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری شریعت کے مطابق زندگی گزارنا آسان فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مقام احسان والی زندگی نصیب فرمائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اسی کا نام تصوف ہے اور یہی انسان بننے کی محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔